نماز جنازہ جہرن پڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیے اس مسئلے میں تھوڑا اختلاف ہے. بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ نماز جنازہ سری پڑھنا چاہیے، یعنی بغیر آواز کے، اور باقی علماء اس بات کے قائل ہیں کہ نماز جنازہ جہرن پڑھنا چاہیے. کس کی بات صحیح ہے؟ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ جو نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں اکثریت ان لوگوں کی جو جانتے نہیں ہیں کہ جنازے میں کیا پڑھا جاتا ہے، کب کیا پڑھتے ہیں، ان کو دعائیں بھی یاد نہیں ہیں، تب آپ جہرن پڑھیں، یہ زیادہ اچھا ہے کہ کم سے کم انہیں پتہ تو چل جائے، وہ آپ کے ساتھ دوہرا تو سکیں. اب ایک تو انہیں پتہ نہیں، دوسرے آپ نے سرن پڑھ دیا جنازہ، تو وہ جیسے آئے تھے ویسے ہی رہے، کیا فائدہ ہوا نماز جنازہ پڑھنے کا؟ خالی فارملٹی کی، اس فارملٹی سے تو کچھ ملنے والا ہے نہیں، نہ ان کو نہ میت کو. نماز جنازہ پڑھیں تو نماز جنازہ کی طرح پڑھیں، جو دعائیں رسول اکرم پڑھا کرتے تھے وہ پڑھیں آپ. اور چونکہ نماز جنازہ پڑھنے کا کبھی کبھی موقع آتا ہے، لہذا لوگوں کو اکثر یاد نہیں ہوتی نماز جنازہ، جو آج کل ہمارے ہاں حال ہے. اس لیے جہری اگر آپ پڑھیں تو یہ زیادہ مناسب ہے. باقی کوئی سرن پڑھا دیتا ہے تو وہ بھی جائز ہے. جھگڑا نہ اس میں کریں نہ اس میں کریں، نہ جہری پڑھانے والے سے جھگڑا کریں نہ سری پڑھانے والے سے جھگڑا کریں. جھگڑے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دونوں چیزیں جائز ہیں. اور جو چیز جائز ہو اس میں زبردستی جھگڑے پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ آدمی کے اپنے امام کی سمجھداری اور اس کی فقاہت پر ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ میرے پیچھے نماز جنازہ پڑھنے والے کون لوگ ہیں. اگر ایسے لوگ ہیں وہ سمجھتا ہے کہ جو سب نمازی لوگ ہیں اور جانتے ہیں نماز جنازہ میں کیا پڑھا جاتا ہے تو سرن پڑھا دے، کوئی بات نہیں ہے. اور اگر یہ جانتا ہے کہ میرے ساتھ جو نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں لوگ اکثریت ان میں بے نمازیوں کی ہے، اتفاق سے آ گئے ہیں، پھر پڑھ رہے ہیں تو ان کو یہ نہیں معلوم کہ پڑھا کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ جہرن پڑھائے تاکہ ان کو پتہ تو چلے. اس دعا پر وہ پیچھے دوہرا تو لیں، میت کو کچھ نہ کچھ تو مل جائے. یہ تو تھی ہماری بات. یہ یوں ہی نہیں ہے کہ قیاساً ہم نے کہہ دیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ جہری پڑھائی ہے. مشکاۃ شریف میں کتاب الجنائز میں آپ دیکھ لیجئے، ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ فلاں کی نماز جنازہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اور اس میں یہ دعائیں کی. میں نے تمنا کی کاش یہ جنازہ میرا ہوتا. تو یہ تمنا انہوں نے کیوں کی؟ اس لیے کہ انہوں نے وہ ساری دعائیں سنی رسول اکرم سے. تو سنیں گے تو تبھی نہ جب جہرن پڑھیں گے. تو رسول اکرم نے جہری نماز جنازہ پڑھائی. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جہری نہیں پڑھنا چاہیے، سری پڑھنا چاہیے، یہ ہے اور وہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ تعلیم کے لیے آپ نے ایسا کر دیا تھا. وہی تعلیم کے لیے اس زمانے میں تعلیم کی ضرورت تھی، آج زمانے میں تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. کیا تعلیم کی ضرورت ختم ہو گئی؟ اب سب لوگ عالم فاضل ہو گئے کیا؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں لوگ. تو جو امام ہے اس کے اوپر ہے، اس کی سمجھداری پر ہے، دیکھ رہا ہے میرے مقتدی کیسے لوگ ہیں، کون ہیں، اسی انداز سے وہ نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے. جہری بھی پڑھا سکتا ہے، سری بھی پڑھا سکتا ہے. صحیح بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر 23 حدیث نمبر 1335 اس کے اندر یہ ہے، طلحہ بن عبداللہ بن عوف کہتے ہیں صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ علی جنازۃ فقرأ بفاتحۃ الکتاب قال لیعلموا انہا سنہ. طلحہ بن عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جنازے کی نماز عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور کہا
لوگوں کو چاہیے کہ وہ جان لے کہ یہ سنت ہے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ جنازے کی نماز میں زور سے پڑھنا ہے، زور سے بھی پڑھ سکتے، چپکے سے بھی پڑھ سکتے، سری بھی ہے، جہری بھی ہے، لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے پڑھا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ بن عوف حضرت طلحہ ابن عبید اللہ بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی، فقرأ بفاتحۃ الکتاب، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، وسورۃً، اور ساتھ میں کوئی ایک سورت اور پڑھی، وجہرا، اور زور سے پڑھی، حتی اسمعنا، یہاں تک کہ ہمیں سنائی دیا۔ فلما فرغ، جب جنازے کی نماز سے فارغ ہوئے، اخذت بیدہ، تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑا، فسألتہ، اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے جو جنازے کی نماز زور سے پڑھائی اور سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھی، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو انہوں نے کہا انما جہرت، میں نے زور سے اس لیے پڑھائی، لتعلموا انہا سنت وحق، تاکہ تم جان لو کہ یہ سنت ہے اور حق ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنازے کی نماز جہری بھی پڑھی جا سکتی ہے اور سورہ فاتحہ جنازے کی نماز میں پڑھی جائے گی، یہ دونوں باتیں اس حدیث سے معلوم ہوئی۔ یہ سنن نسائی کی 1987 نمبر کی حدیث ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے 1335 نمبر کے تحت، ابو داؤد کے اندر بھی ہے، ترمذی کے اندر بھی ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی ہے۔ لیکن عام طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جنازے کی نماز سری پڑھائی جائے، آہستہ پڑھائی جائے۔ کبھی کبھار تعلیم کے لیے لوگوں کو دعا وغیرہ یاد ہو جائے یا مسئلہ معلوم ہو جائے کہ سورہ فاتحہ بھی پڑھی جائے، اس مقصد کے تحت جہری پڑھی جا سکتی ہے، لیکن عمومی سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ہے کہ سری پڑھی جائے۔ وعن طلحة بن عبد الله ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال لتعلموا انها سنت، رواہ البخاری فی کتاب الجنائز۔ اس حدیث کو آپ امام بخاری نے کتاب الجنائز میں نقل کیا ہے، آپ اس حدیث کو کتاب الجنائز کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ حدیث کے راوی طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جنازے کی نماز میں میں شریک ہوا، اور جنازے کی نماز پڑھائی کس نے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باپ اور بیٹے دونوں صحابی۔ عبداللہ ابن عباس نے پڑھائی۔ طلحہ ابن عبداللہ کہتے ہیں اس جنازے میں میں بھی شریک تھا، اور صلیت خلف ابن عباس، میں نے ابن عباس کے پیچھے نماز پڑھی۔ فقرأ بفاتحۃ الکتاب، تو انہوں نے جنازے کی نماز میں کیا پڑھا؟ سورہ فاتحہ۔ جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھا۔ عبداللہ ابن عباس نے سورہ فاتحہ پڑھا تو طلحہ ابن عبداللہ کو کیسے معلوم؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے زور سے پڑھا، تلاوت جو کی ہے وہ جہری ہوئی ہے، تبھی تو ان کو معلوم ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس جب نماز جنازہ پڑھا کر فارغ ہوئے تو سمجھ گئے شاید ان کی نظر میں یہ چیز نئی ہے، یہاں شاید آہستہ جنازے کی نماز پڑھنے کا رواج ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس نے خود ہی فرما دیا میں نے یہ جنازے کی نماز میں زور سے جو سورہ فاتحہ پڑھی ہے، جہرن، جو آواز بلند کر کے، لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، تمہیں تعلیم دینے کے لیے، تمہیں بتانے کے لیے اور تمہیں سکھانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ انہا سنتن کی یہ بھی